آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جس سے ساری بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہمارے ایک دوست وکالت کا کام کرتے تھے۔ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ مگر یقین کیجئے انہوں نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کا اللہ والوں سے تعلق ہوا تو اللہ نے دل کے حالات بدل دیے۔ کہنے لگے، مجھے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کا دماغ تو خراب نہیں، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا، چلے گی یا نہیں چلے گی مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ وکیل صاحب ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے، مجھے آج صرف وہ مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں گے۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے ابھی بتا دیں۔ اگر سنوائی کے دوران مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا، اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر حمایت کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی پناہ۔ لہٰذا سب کے سب دوسرے وکیلوں کے پاس چلے گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی ہو گیا۔ سارا دن کوئی کام نہیں۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگ گیا۔ کسی نے مجنوں کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے بیوقوف کہا، کسی نے کہا کہ مولویوں نے اس کی مت مار دی۔ اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ اللہ کا بندہ پکا اور سچا تھا، کہتا تھا کہ مجھے جھوٹ بول کر روزی نہیں لینی، اللہ کی ذات مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گی۔ ایک سال گزر گیا مگر کوئی کام نہ آیا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی، جب جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں تو آپ وکالت چھوڑ دیں اور تجارت کا پیشہ اپنا لیں۔ آپ سچ ہی بولیں، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب کہا، نہیں، بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیوی نے کہا، اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی فرمائے۔ وکیل صاحب ایک سال تک گھر میں دفتر آتے اور سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اخبار پڑھتے اور گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دفعہ ججوں کے سامنے چرچا آ گیا کہ فلاں وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتے، تنگی برداشت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر سچ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب جج صاحبان اس بات سے بہت متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک سال امتحان کا تھا، دوسرا سال شروع ہوا تو تبلیغی جماعت والے، تصوف والے، مدرسے والے لوگوں نے سوچا کہ فلاں وکیل سچے مقدمے لیتا ہے، ہمارے مقدمے سچے ہیں اور پیسہ ہمارے پلے نہیں، تھوڑا بہت دے دیں گے، ان کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ آنے شروع ہو گئے۔ جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا۔ وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ تیسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ کچھ دن گزرے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے کہ یہ وکیل جو بھی مقدمے لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے اب اس سے زیادہ سوال ہی نہ کیا کرو۔ چنانچہ وکیل صاحب مقدمہ لے کر جاتے تو کچھ ہی منٹوں کے اندر اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے امیروں نے سوچا کہ ہمارے مقدمے سچے ہی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم مقدمہ اس کو دیں۔ جب وہ آنا شروع ہوئے تو پیسے بھی زیادہ ملنے لگے۔ جب وکیل صاحب جھوٹ بولتے تھے تو ایک مہینے کے 20,000 روپیہ کماتے تھے اور جب سچ بولنا شروع کیا تو ایک ماہ میں 40,000 روپیہ کمانے لگے۔ سچ بولنے پر اللہ نے دگنا رزق کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک وقت تھا
کہ وہی آدمی وکیل کی جگہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا تھا۔ جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ نے اس کو عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے وہ کھڑا ہوا سر سر کر رہا ہوتا تھا، اب اللہ نے عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا، اب وہاں بیٹھ کر حکم نامے جاری کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو سچ بولے گا اللہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیں گے۔ میرے دوستو، یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل نصیب ہو جائے تو نہ زمینوں کے جھگڑے باقی رہیں گے، نہ دفتروں میں رشوت رہے گی، نہ دکانوں میں ملاوٹ رہے گی، نہ جھوٹ بول کر کمانا رہے گا، نہ دھوکے بازی سے کمانا رہے گا۔ یہ چیزیں تو اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، ہم تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر لگا لیں۔ آج کسی ماں سے پوچھیں کہ تمہارا بیٹا کیا بنے گا، کہتی ہیں جی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا۔ کوئی ماں جو یہ کہے کہ میرا بیٹا مفسر بنے گا یا محدث بنے گا یا میرا بیٹا مجاہد بنے گا، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کان کھول کر سننا، پھر نہ کہنا کہ کسی نے کوئی بات سمجھائی نہیں تھی۔ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھی ہوں، اللہ کی کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جو عالم بعمل ہو اور وہ بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہو، جبکہ کئی پی ایچ ڈی کرنے والے، انجینئرنگ کرنے والے کئی ایسے جن کو بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے دیکھا گیا ہے؟ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو رزق دیا کرتے تھے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔